بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ایک کریانہ کی چھوٹی سی دکان تھی۔ میری بڑھتی ہوئی عمر کو دیکھتے ہوئے میری ماں میری شادی کے لیے بہت فکر مند رہتی تھی۔ ایک دن میں دکان سے گھر واپس آیا تو اپنی ماں کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے۔ میں نے ماں سے خوش ہونے کی وجہ پوچھی تو ماں نے بتایا کہ ایک جگہ تیرے رشتے کی بات کی ہے، لڑکی کے گھر والے رشتے کے لیے راضی ہیں۔ بیٹا، لڑکی طلاق یافتہ ہے مگر پڑھی لکھی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ ماں نے جب مجھے شائستہ کی تصویر دکھائی تو مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر ایک بات جو مجھے بار بار پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیا لڑکی اس رشتے کے لیے رضامند ہوگی یا نہیں، کیونکہ اسے دیکھ کر تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایک لمحہ بھی گزار سکتی ہے۔ ایک تو میں ان پڑھ تھا، دوسرا شکل سے بھی ایک عام سا آدمی تھا۔ خیر، مجھے دیکھنے کے بعد بھی اس نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا اور شادی کے لیے رضامند ہو گئی۔ شادی کے بعد جب میں نے اس کو اپنے سامنے بٹھا کر دیکھا تو میں اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا۔ وہ تو تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت تھی جو میری ماں نے مجھے دکھائی تھی۔ میرے تمام خدشات غلط ثابت ہوئے، کیونکہ شادی کے بعد بھی اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا۔ بس اب میری ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے، کیونکہ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ اس کے پہلے شوہر نے اسے طلاق ہی بانجھ پن کی وجہ سے دی تھی۔ مگر میرا اس بات پر یقین تھا کہ اگر خدا نے چاہا تو اس کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ میں دن رات اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا رہتا تھا۔ آخرکار میری دعا قبول ہوئی اور مجھے یہ خبر دی گئی کہ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ یہ سن کر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ پھر میں نے پورے محلے کے بچوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ امید سے ہونے کے بعد شائستہ نے روزانہ کی بنیاد پر ہسپتال جانا شروع کر دیا۔ جب میں اسے بائک پر ہسپتال چھوڑ کر باہر گیلری میں بیٹھ جاتا تو شائستہ مجھے پیار سے کہتی کہ آپ ادھر بیٹھ کر میرا انتظار مت کیا کریں، شام 4 بجے آ کر مجھے یہاں سے لے جایا کریں، کیونکہ آپ کو دکان بھی چلانی ہوتی ہے اور ماں جی بھی گھر پر اکیلی ہوتی ہے۔ میں نے شائستہ سے کہا کہ اتنی دیر کیوں لگ جاتی ہے؟ تو شائستہ نے کہا کہ میں اپنا الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہوں اور الٹرا ساؤنڈ کروانے میں 3 سے 4 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں۔ میں ایک نمبر کا جاہل تھا، مجھے کیا پتا کہ الٹرا ساؤنڈ کیا بلا ہوتی ہے۔ میں بس آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر یقین کر لیتا۔ ایک دن میں دکان پر بیٹھا تھا کہ میرا دوست شفیق میری دکان پر آیا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں مجھ سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بابی اور تم ہسپتال جا رہے ہوتے ہو۔ میں نے کہا کہ وہ تیری بابی الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتی ہے، اسے ہسپتال چھوڑ کر میں واپس آ جاتا ہوں اور پھر 4 بجے اسے ہسپتال سے واپس لے آتا ہوں۔ شفیق نے حیران ہو کر کہا، لیکن الٹرا ساؤنڈ کروانے میں تو کچھ منٹ ہی لگتے ہیں، اتنی دیر بابی کو اکیلا چھوڑ کر واپس کیوں آتے ہو؟ شفیق کے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ آخر شائستہ مجھے واپس کیوں بھیج دیتی ہے۔ ایک دن میں شائستہ کو ہسپتال چھوڑنے گیا تو واپس گھر کو نہ آیا، بلکہ ادھر ہی گیٹ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو میں آہستہ سے گیلری کے اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر اندر سے پردہ ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر اچانک پردے کے اندر ایک سوراخ پر میری نظر پڑی۔ میں نے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ کچھ دیر کے لیے تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میری بیوی ڈاکٹر کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور رومانوی انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ پھر میری آنکھوں نے وہ دیکھا جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ میرے چہرے کی مایوسی دیکھ کر ماں نے پریشانی کی وجہ پوچھی، مگر میں خاموش رہا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اسے جان سے مار ڈالوں، لیکن میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی کیڑا بھی نہیں مارا تھا۔ شام 5 بجے شائستہ گھر واپس آئی اور مجھ سے چلانا شروع کر دیا کہ تم مجھے لینے کیوں نہیں آئے۔ میں نے اسے بائک پر بٹھایا اور بغیر بتائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں بائک سٹارٹ کر دی۔ وہ راستے میں بار بار یہی پوچھ رہی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر میں خاموشی سے بائک چلاتا رہا۔ پھر اسے اس کی ماں کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر یہ کہتے ہوئے میں واپس آ گیا کہ ہمارا سفر بس یہاں تک ہی تھا۔
طلاق کے کاغذات کا انتظار کرنا۔ بعد میں پتا چلا کہ پروفیسر صاحب نے بھی شائستہ کو اسی ڈاکٹر کے ساتھ دیکھ لیا تھا، مگر افسوس کہ مجھے اس چیز کا پہلے پتہ نہ چل سکا۔ اس کے خوبصورت اور دلکش چہرے کے پیچھے ایک خوفناک چہرہ تھا جو مجھے نظر نہ آیا۔ اسے میں عزت اور پیار دینا چاہتا تھا، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دینا چاہتا تھا، لیکن شاید عزت اسے راس نہیں آئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔